نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام، آج کے درس قرآن میں ہم انشاءاللہ العزیز 14ویں پارہ کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارہ شروع ہوتا ہے 13ویں پارے کے آخر میں سورہ ہجر کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی دوسری آیت کا آغاز یعنی دوسری آیت سے 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنے برے اعمال اور بے ایمانی کی وجہ سے، یعنی جو وہ صاحب ایمان نہیں ہوں گے اور کافر رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی نبی کی امت میں سے ہوں، تو اس وجہ سے وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ جب انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا اور جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ نے اس آیت کے بارے میں مختلف آراء کا ذکر کیا اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جب مسلمان ترقی اور عروج کی طرف جائیں گے تو یہ لوگ دنیا میں بھی یہ حسرت کریں گے، اور آخرت میں تو خیر ہونا ہی ایسے ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت ان کے اچھے اعمال اور ان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجے گا تو یہ لوگ حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ پھر اگلی آیات میں ذکر ہوا اس کی 9ویں آیت میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہے کہ بے شک اس ذکر کو، یعنی اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہ وہ واحد کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا، وقتاً فوقتاً، مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں، مختلف زبانوں کے لوگ رہنے والے تھے وہاں پہ، یعنی مختلف قبائل، نسلوں اور انصاب میں اور زبانوں کے رہنے والے لوگوں میں اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث کیا اور ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی۔ 4 مشہور کتابیں جن کا نام ذکر ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور کچھ صحائف کا۔ لیکن ان جتنی بھی یہ کتب سماویہ ہیں، زبور، تورات، انجیل اور صحائف یا دیگر چیزیں، یا 1,24,000 انبیاء کی ازواج مقدسہ، کوئی ایک ایسا نبی یا کوئی ایک ایسی کتاب ہمیں نہیں ملتی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ہم اس کے بھیجنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بات ہو صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب ہم خود تمہاری حفاظت فرمائیں گے ان کافروں سے، ان لوگوں سے ہم تمہاری حفاظت فرمانے والے ہیں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب بات ہو قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی تو اللہ رب العزت پھر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو، اس کتاب کو، قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اس کو اتارنے والے ہیں، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت بھی فرمانے والے ہیں۔ اب یہ کسی اور کتاب کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا، اور اس کا رزلٹ بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے اس میں تعریفات کی، اس میں تغیر و تبدل آیا، اس میں چینجنگز ہوئی،
ان امتوں کے ماننے والوں نے یا ان کے عالموں نے، ان کے جاننے والوں نے وقت کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ان کتابوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ غداری کرتے ہوئے انہوں نے وقتاً فوقتاً اس کے اندر تبدیلیاں کی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی من و عن وہی قرآن جو قلب عطر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا تھا، آج بھی وہی قرآن بغیر کسی شد و مد کے، بغیر کسی تغیر و تبدل کے، بغیر کسی چینجنگز کے آج بھی پوری دنیا میں 14 صدیاں بعد بھی موجود ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کتابی صورت میں مٹ بھی جائے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں 5-5, 6-6 سال، 7-7 سال کی عمر کے بچے، اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ وہ اپنے سینے میں قرآن کو سیو کیے بیٹھے ہیں. تو یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور پوری کائنات میں سب سے محفوظ اور اسخ ترین کتاب ہے. یعنی اس کی صحت میں، اس کے صحیح ہونے میں کوئی کتاب دنیا جہان کی، ایون وہ کتب سماویہ بھی ہوں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس کے محفوظ ہونے میں کوئی کتاب اس کا جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میونخ یونیورسٹی میں گزشتہ صدی میں ایک تحقیق ہوئی تو انہوں نے دنیا بھر سے غالباً کوئی 40,000 یا اس طرح نسخے منگوائے جرمنی میں، اور پھر ان کو اینالائز کیا اور دیکھا کہ ماں سوائے چند نسخوں میں کوئی پرنٹنگ کی غلطی آ جائے تو اس کے علاوہ کسی نسخے میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کو جو ہے وہ بڑی غلطی کہا جا سکے. یہ اعجاز ہے قرآن کا اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیا انسانوں کی تخلیق کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی. یہ مٹی کی کچھ اقسام ہیں جو علماء نے اس کی تفصیل میں بھی، علماء مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیسے پیدا کیا. وہ مٹی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جب مٹی خشک ہوتی ہے تو تراب ہوتی ہے، جب اس کو جو ہے وہ کیچڑ شدہ ہو اور وہ خشک ہو جائے تو اس کو سلسال کہتے ہیں، اور جب وہ سیاہ ہو جائے تو ہماون اس کو کہتے ہیں، اور جب اس میں بدبو آ جائے یا وہ اس کو کسی اور قالب میں ڈالا جائے تو اس کو پھر مسنون کہا جاتا ہے. تو خیر یہ الگ بحث ہے. اور پھر جب وہ آگ میں پکا لی جائے تو اسے فخار کہا جاتا ہے. تو انسان کو ان چیزوں سے پیدا کیا گیا. اب ان سے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو کہا کہ تم اسے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن آدم نے سجدہ نہ کیا. اور ابا واستکبر، یہ پیچھے بھی ذکر ہوا سورہ بقرہ میں اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. یعنی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اور پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ وہ اس گستاخی سجدہ کرنے کی نہ کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ انسان کو تو سلسال سے پیدا کیا گیا، مٹی سے، اور سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا، اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہوئی. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ مہلت دی جائے اور میں لوگوں کو بھٹکاتا رہوں گا جو تیری راہ کی طرف آتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ ایک خاص بات اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ شیطان نے بھی یہ اقرار کیا اللہ کی بارگاہ میں اور یہ کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں میں سارے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، لیکن وہ بندے کہ جو تیری ذات کے ساتھ مخلص ہوں گے ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا، ان کو میں تیری راہ سے نہیں بھٹکا سکوں گا. تو پتہ چلا کہ انسان کے عمل سے بھی زیادہ اس کا جو اخلاص ہوتا ہے وہ اس کے ایمان میں تقویت پیدا کرتا ہے. اگر عمل پہاڑ جتنا ہو اور اس کے اندر اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہو تو وہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اگر عمل ایک ریت کے دانے کے برابر ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہو، اس کا اجر اور اس کا سٹیٹس اس عمل کا ایک پہاڑ جتنا بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں عمل نہیں پہنچتا بلکہ انسان کے دل کے اندر جو ارادہ ہے، جو نیت ہے،
جس اخلاص کے ساتھ اور محبت اور الہیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب انسان صبح سے شام تک روزہ رکھے لیکن اس میں جو اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا اور اس کی بندگی نہ ہو، فقط یہ ہو کہ بس لوگ اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، یا نمازیں ہم اس لیے پڑھتے رہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ بڑا مصلی ہے، بڑا نمازی ہے، تو ایسی نماز کا، روزے کا، ذکر و اذکار کا، خیرات ہم کرتے رہیں تو ایسی خیرات کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ ہمارے منہ پر دے ماری جائیں گے۔ تو ایک شیطان نے بھی ایسے لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، الا عبادک المخلصین، جو مخلص لوگ ہیں، جو پرہیزگار اور متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے سامنے شیطان کا وار بھی نہیں چلتا۔ اس سے آگے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں فرشتے آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے بڑھاپے کی صورت میں، ایسی صورت میں جب نو امیدی ہوتی ہے آپ کی بھی اور آپ کی زوجہ کی بھی، تو اس وقت میں انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ پھر اسی طرح وہی فرشتے جناب لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اور چونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدفعلیاں کرتی تھی، برے اعمال کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی تھی، ان کو بہت سمجھایا گیا لیکن ان کی کھوپڑی میں ان کے کوئی بات نہیں بیٹھتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں نیست و نابود کیا جائے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر لوط علیہ السلام کے پاس وہ گئے تو ان کو یہ بتایا کہ اب ان پر بھی عذاب آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہوا اصحاب الحجر کا، یعنی جن قوموں پر پتھر برسائے گئے، اور یہ قوم تھی قوم سمود۔ ان کو بھی اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا تو انہوں نے اس کی تکفیر کی، تو پھر اس کے بعد ان پر بھی ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کو مار دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں توحید کا سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں پھر توحید کا بیان آتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف تخلیقات کا ذکر کیا، وہ چرند پرند ہوں، حیوانات ہوں، وہ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ مختلف انواع و اقسام کے فروٹ ہوں، اور اس طرح کی چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کفار کی طرف سے ایک اعتراض آتا رہا ہمیشہ کہ بھئی ہماری طرف ایسے نفوس کو کیوں نہیں بھیجا گیا، یعنی اعتراض یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرشتوں میں سے اللہ کو یہ کیا پڑا ہوا تھا کہ اس نے انسانوں میں سے ایک بشر کو، محمد عربی کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا، حالانکہ اس کے پاس فرشتے تھے تو وہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج سکتا تھا۔ تو پھر یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کو نبی بنا کے اس لیے نہیں بھیجا جاتا کیونکہ نبی اس لیے یہ ہسٹری میں موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے جتنے بھی نبی آئے وہ اس قوم میں سے آتے رہے، اس قوم کے مردوں میں سے آتے رہے۔ اللہ نے کسی بھی جو ہے وہ رسول اور نبی کو فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہ ہو تو پھر صاحب ذکر لوگوں سے، اہل علم لوگوں سے اس کا پتہ کر لو، ان سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو۔ پھر آگے ذکر ہوا اللہ رب العزت نے وہی فرمائی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کا ذکر ہوا کہ اللہ نے اس کی طرف وہی فرمائی، اور وہ شہد کی مکھی مختلف درختوں میں اپنے چھتے بناتی ہے یا مختلف جگہوں پہ اس کا مسکن ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے پھلوں کو کھاتی ہے۔ جتنے بھی اللہ رب العزت نے پھل کریٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، وہ سارے پھلوں کو کھاتی ہے، اور پھر اس کا رس بنتا ہے، ان کے رسوں کو چوستی ہے، اور پھر اس کا جو اخراج ہوتا ہے اس کو شہد کہا جاتا ہے، اور اس شہد سے اللہ رب العزت نے پھر انسانوں کے لیے بہت سی بیماریوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ آگے ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
قیامت کے دن جب جو ہے وہ مختلف امتوں کو اٹھایا جائے گا تو ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے اٹھایا جائے گا، اور حضور صلاۃ والسلام کو تمام امتوں پر گواہ بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر قرآن کے بارے میں ذکر آیا کہ اس میں قرآن میں ہر بات کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر معاملہ میں انصاف کرو اور احسان یعنی بلائی کرو دوسروں کے ساتھ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اچھا سلوک کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور بری باتوں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس طرح پھر نیک اعمال کا صلہ جو ہے وہ اللہ نے جنت کی صورت میں رکھا ہوا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ اگر کوئی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ نے اس کے لیے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی آگے کے لیے رکھی ہوئی ہے جو اسے وہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تو دین کو محبت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔